السلام علیکم کلاس 3۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کتاب کے اوپر ہے، تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے 10 کھولنا ہے، اس کے اوپر ہمارا کام ہے۔ لیکن اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ کل کا کام کیا تھا۔ کل کا جو آپ کا کام تھا وہ صفحہ نمبر 9 کے اوپر تھا، سوال نمبر 4 اور 5۔ سوال نمبر 4 میں واحد جمع تھے اور جمع کے واحد تھے، اور سوال نمبر 5 میں حروف کون سے ہوتے ہیں یہ بتایا گیا تھا، اور حروف کہاں جملے میں استعمال ہوتے ہیں یہ بتایا گیا تھا۔ اور ان دونوں سوالات کو زبانی یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا آپ سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ سوالات زبانی یاد کر لیے ہوں گے۔ اب آتے ہیں آج کے کام کی طرف۔ آج کا جو ہمارا کام ہے وہ کتاب کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر سوال نمبر 6 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مرکب الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ یہاں پر کہ دیکھیں یہ کالم الف ہے، یہ کالم بے ہے، اور یہاں پر مرکب الفاظ ہیں۔ لیکن اس کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب الفاظ ہوتے کون سے ہیں۔ دو الفاظ کو ملا کر، یہ دیکھیے مرکب الفاظ، دو الفاظ کو ملا کر جو نئے اور بامعنی الفاظ بنتے ہیں، دو الفاظ کو ملا کر جو نئے اور بامعنی الفاظ بنتے ہیں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ دو لفظوں کو جوڑا لیکن اس کے بعد جو لفظ بنا اس کا بھی کوئی مطلب ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی ہے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے مثلاً ریل اور گاڑی، ریل لفظ الگ ہے، گاڑی الگ ہے، اس کو جب جوڑ دیا گیا تو یہ بن گیا ریل گاڑی۔ اس کے بعد ہے ہوائی اڈا، ہوائی اڈا، ہوائی اڈا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے ہم نے اکٹھا لکھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے 3 آپ کے پاس الفاظ ہیں، صاحب کردار، صاحب زادی، صاحب داری۔ تو کیا آئے گا؟ صاحب زادی۔ تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملایا، تو پہلے تو یہ والا لفظ آپ ادھر لکھیں گے، سواد کے ساتھ الف، سواد ہے سا، سواد الف صاحب، صاحب زادی، زے الف دال چھوٹی ہے، صاحب زادی۔ دیانت کردار، دیانت داری، تو آئے گا دیانت داری۔ تو اس کا آپ لکھیں گے دیانت داری۔ اس کے بعد بلند کردار، اس طرح سے آپ مرکب الفاظ کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مذکر مؤنث، یہ بھی آپ نے پہلے کیے ہیں لیکن ہم اس کو بھی دوبارہ دہرائیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے مذکر کے مؤنث درخت میں موجود ہیں، انہیں ڈھونڈ کر درست مذکر کے سامنے لکھیں۔ مذکر کس کو کہتے ہیں؟ نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، مثلا بھائی، چچا، تایا، خالو، انکل وغیرہ۔ مؤنث مادہ اسم کو مؤنث، مثلا بھابھی، چچی، تائی، آنٹی، پھپھی وغیرہ۔ اب یہاں پر یہ جو درخت ہے اس کے اندر جو سیب ہیں اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، صاحبزادی، خالہ، بیوی، عورت، بیٹی۔ یہ مذکر الفاظ ہیں، میاں، صاحبزادہ، بیٹا، مرد، خالو۔ اب میاں جو مذکر ہے اس کی مؤنث ہے بیوی، صاحبزادہ، صاحبزادی، بیٹا، بیٹی، مرد، عورت، خالو، خالہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دہراتے ہیں، میاں، بیوی، یہ لکھ دیا، صاحبزادہ، صاحبزادی، بیٹا، بیٹی، مرد، عورت، خالو، خالہ۔
ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 بھی مکمل ہو گیا اور سوال نمبر 7 بھی مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یہ دونوں سوالات جو ہیں اس کو حل کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی بھی دو لفظ آ جاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو مرکب الفاظ بنائیں، تو آپ نے فوراً ہی اس کے ان دونوں لفظوں کو ملا دینا ہے اور مرکب الفاظ بن جائیں گے، جیسے خوش اخلاق، ٹھیک ہے، حکم نامہ، قناعت پسند، اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، خوش اخلاق، خوش شکل، اس طرح سے آپ مرکب الفاظ بنائیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈائری کی طرف۔ ڈائری آپ کی ہے سوال نمبر 6 اور 7 زبانی یاد کریں، صفحہ نمبر 10۔ یہی جو آج کا آپ کا کام ہے، آپ اس کو زبانی یاد کریں گے اور زبانی یاد کرنے کے بعد آپ اس کو زبانی لکھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کالم بنا لیجئے گا، پھر اس کے آگے مرکب الفاظ لکھیے گا اور اس طرح سے مذکر الفاظ لکھ لیجئے گا، اس کے بعد اس کے مؤنث بنائیے گا۔ جب تک آپ زبانی نہیں لکھیں گے پیارے بچوں، آپ کو ٹیسٹ سبق کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یاد کرنے کے بعد زبانی ضرور لکھنا ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا کام۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔